بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد جس کا ذکر آج کے درس میں آیا، تو میں مختصراً تھوڑا ایک ترتیب سے نا اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، اور اس جنگ میں جو شکست ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تجزیہ کیا اور جو حکمتیں اس میں بیان کی، تھوڑا سا اس کا ذکر ہو جائے گا۔ تو جنگ بدر میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ بہت تھوڑی سی تعداد تھی مسلمانوں کی جنہوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمنوں پہ کامیابی حاصل کی، تو اس سے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا بڑا۔ تو جنگ احد میں جب قریش حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ بھیجی، اپنے ایک نوکر کو بھیجا، خط لکھ کر جلدی جلدی مدینہ پہنچے، آپ کو رپورٹ دیں۔ آپ قباء میں تھے جب آپ کو خط ملا، آپ نے وہ خط پڑھوایا، پتہ چلا قریش حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ نے مجلس شورا بلائی، جو لیڈرشپ تھی ساری مسلمانوں کی، ان کو بلایا، مشورہ کیا۔ تو دو رائے سامنے آئیں، ایک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، دوسرا یہ کہ باہر جا کر لڑی جائے۔ تو دونوں طرح کی رائے آ رہی تھی رائے۔ تو بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اصرار کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ باہر جا کر مقابلہ کرنا ہے، یعنی احد کی طرف نکل کر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جنگ کے لیے، تو قریب جب پہنچے دشمن کے، تو عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس نکل گیا، یہ اعتراض کرتے ہوئے کہ جی ہماری بات نہیں مانیں گی، ہم نے کہا تھا اندر رہ کر لڑیں، تو آپ باہر آ گئے ہیں۔ تو وہ نکل گیا۔ تو مسلمانوں کی تعداد جو 1000 کے قریب تھی، تو وہ نکل گیا، 300 لے کر 700 رہ گئے پیچھے۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور وہ مدد آئے گی فرشتوں کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی جب 300 آدمیوں کو لے کے گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو 300 ہیں، 3000 فرشتوں سے اللہ مدد کرے گا۔ اس وقت کے جب دشمن آ پہنچے تو 3000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی 3000 فرشتوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 کو بڑھا دیا کہ 3 نہیں 5000 فرشتوں سے اللہ مدد کرے گا۔ تو وہ کہ فرشتوں سے مدد اللہ نے کرنے کا وعدہ کیا باقاعدہ، تو یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب اختیار کرنے تھے بہترین جنگ کے لیے، یا اپنے پلاننگ کی، اس پلاننگ میں ایک اہم جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک پیچھے جگہ ایسی تھی جہاں سے دشمن پیچھے سے آ کے حملہ کر سکتا تھا، ایک درہ تھا۔ تو وہاں آپ نے تیر اندازوں کے دستے کو مقرر کیا اور ان کو ہدایت دی کہ کچھ بھی ہو جائے، جنگ فتح ہو شکست ہو، یہ جگہ تم نے نہیں چھوڑنی۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دیکھو پرندے گوشت نوچ رہے ہیں ہمارا، پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، بڑی تیزی سے فتح حاصل ہو گئی، دشمن بالکل دوڑنے لگے، ان کی عورتیں مرد سارے دوڑ رہے تھے۔ اس طرح واضح کامیابی حاصل ہو گئی کہ وہ تیر اندازوں کا جو دستہ تھا، انہوں نے دیکھا اب تو کامیابی حاصل ہو گئی ہے، اور دشمن تو دیکھیں بھاگ کے جا رہا ہے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت مشرکوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو ان کا جو گھڑ سوار دستہ تھا اس کے وہ کمانڈر تھے، تو وہ پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کر دیا اسی جگہ سے۔ تو عین اس وقت جب مسلمان دشمن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے آ کے حملہ ہو گیا، تو عجیب حالت ہوگی مسلمانوں کو، انہیں سمجھ نہ آیا کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ۔ تو وہ اسی دوران پھر بہت بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بہت بڑی تعداد میں زخمی ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، اور پھر افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس سے اور زیادہ مسلمان تکلیف میں، غم میں مبتلا ہوئے۔ تو قریش اسی جو انہیں کامیابی کچھ حاصل ہوئی، اسی کو اپنی فتح سمجھ کر چلے گئے، حالانکہ اگر وہ حملہ کر دیتے مدینہ پہ جا کر تو بہت ہی خطرناک ہوتا مسلمانوں کے لیے، تو وہ اسی طرح چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سارا شہداء کو وہیں دفن کیا، اور آپ بڑی اس طرح مدینہ پہنچے کہ بڑی مسلمانوں کی جو حالت تھی، اتنی بڑی تعداد شہداء کی، زخمیوں کی، ہر گھر میں کوئی شہید ہے، زخمی ہے، تو ایک تو پراپیگنڈا شروع ہو گیا، دیکھیں یہ کہتے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو آج دیکھیں اللہ نے مدد کیوں نہیں کی۔
قریش پروپیگنڈا کر رہے ہیں، منافقین کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی سوال اٹھنے شروع ہوئے ان کے ذہنوں میں بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ نے مدد کی، اللہ مدد کرے گا، فرشتے آئیں گے، تو مدد کیوں نہیں ہوئی، ہمیں شکست کیوں ہوئی؟ تو پھر اس پہ پوری صورت میں آیات نازل ہوئیں، اس پہ پورا تجزیہ کیا گیا، کیوں شکست ہوئی، اسباب کیا تھے اور حکمت کیا تھی اس میں، کیوں ہوا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو قرآن نے بتائی ہے کہ فتح شکست میں کیوں بدلی، کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، فرمایا جب تم نے قتل کر رہے تھے تو اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا، وہ بھاگ گئے، تمہیں فتح ہوگی، لیکن تم نے اسباب جو اختیار کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کمزوری تم نے دکھا دی، ڈسپلن میں کمی آ گئی، تو وہ جگہ چھوڑ دی جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، وہ جگہ تم نے چھوڑ دی، کمزوری دکھائی۔ وہ ہے کہ اسباب جس طرح اختیار کیے جانے چاہیے تھے، جس طرح کی پلاننگ ہونی تھی، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن تم نے کمزوری دکھا کے وہ جگہ چھوڑ دی، تو اللہ نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، فرشتوں کے موجودگی میں اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا، کہ غلطی کیوں کی تم نے، یہ مورچہ کیوں چھوڑا، یہی وجہ تھی، صرف اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اب ایک شکل یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ٹھیک ہے مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نتیجہ نہ نکالتا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب آج تمہیں یہ تکلیف پہنچی تو اس سے دگنی تکلیف تم دشمن کو بدر میں پہنچا چکے، تم کہہ رہے ہو کہاں سے شکست کہاں سے آ گئی، تو فرمایا کہ یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، قل هو من عند انفسکم، تمہاری وجہ سے شکست ہوئی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، کہ جنگ کے دوران جو مصیبت تم پہ آئی یعنی شکست ہوئی اللہ کے اذن سے ہوئی، یہاں فرمایا تمہاری اپنی وجہ سے ہے، وہاں فرمایا اللہ کے اذن سے۔ تو اب یہ نتیجہ نکلنا تھا اس کا، اللہ روک سکتا تھا، نتیجہ روک دیتا، تو فرمایا یہ تمہاری وجہ سے ہے، تم نے جو کچھ غلطی کی اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا، لیکن اللہ نتیجہ روک سکتا تھا، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو نتیجہ اللہ نے روکا نہیں، اس کی حکمت بتائی کیوں نہیں روکا اللہ نے نتیجہ کہ اب شکست ہو، اس میں حکمت کیا تھی، فرمایا کہ تاکہ امتحان لیا جائے اچھی طرح تمہارا، تاکہ اللہ جان لے کہ حقیقی مومن کون ہے، اور اللہ دیکھ لے کہ منافق کون ہے، وہ بالکل چھانٹ کر انہیں الگ کر دیا جائے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ کچھ لوگوں کو اللہ شہادت کے درجے پہ فائز کرے، تو یہ حکمت۔ اور اس پہ بھی سب سے بڑی جو حکمت بتائی وہ کیا تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جس حالت پہ ہو اسی پہ اللہ تمہیں چھوڑ دے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ نہیں ہو سکتا جس حالت میں اسی طرح، یعنی سب منافق ہیں اکٹھے اندر سارے، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کرے، سچے مومن کو منافق سے الگ نہ کرے۔ اچھا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایسے ہی چلنے دے، منافق سچے مومن سارے اکٹھے جا رہے ہیں اور اللہ الگ نہ کرے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، لازم اللہ الگ کرے گا۔ اچھا، الگ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آسمان سے اللہ وہی بھیج دے کہ یہ منافق ہے، یہ لسٹ بھیج دے اللہ یہ منافق ہے، غیب پہ اللہ مطلع کر دے کہ یہ منافق ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، غیب کی خبر تو اللہ اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے خبر دینے کے لیے، لیکن ان کاموں کے لیے یہ نہیں کہ اللہ تمہیں بتا دے غیب کی خبر فلاں فلاں منافق ہے، نہیں، وہ تو اللہ اپنے رسول کو بتائے گا۔ تو یہاں فرمایا اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ اس طریقے سے امتحان لیتا ہے، اس طریقے سے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ خود بخود ہی منافق الگ ہو جاتے ہیں، امتحان اس طرح کا آتا ہے کہ وہ خود بخود الگ ہو جاتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن ابی 300 آدمی کو لے کے نکل گیا خود ہی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اسی سنت کے یہ مطابق ہوا ہے کہ اور اس طرح آزمائشیں آئیں گی، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ خبیث کو طیب سے الگ کرے گا، یہ اس سنت کے تحت ہوا ہے۔ اور پھر جو کیفیت ہوئی نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی خبر پھیلی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں غم پہ غم دیا،
وہاں بھی اس کی حکمت جو بتائی وہ کیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچے، جو تکلیف ہو، اس کو تم برداشت کر سکو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ سے تمہیں گزارا۔ اب دیکھیں نا اس دن وہ آیت آ گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر انہوں نے کہا جی چھوڑیں، اب کیا لڑنا ہے اللہ کے دین کے لیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو چھوڑیں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پھر اور زیادہ ان میں ہمت آ گئی ہے سن کر، انہوں نے کہا اٹھو، جس راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے اسی میں ہم بھی شہید ہو جائیں۔ دونوں طرح کے لوگ۔ تو وہاں فرمایا کہ کیا اللہ کے رسول اگر وفات پا جائے، قتل کیا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت، تو اس دن پھر حضرت ابو بکر نے یہی آیت پڑھی جو موجود تھی قرآن میں، لیکن جذباتی کیفیت میں حضرت عمر جیسی شخصیت بھی بھول گئے کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر جب آیت انہوں نے یہی آیت پڑھی اور ساتھ ہی کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو یہ بتا دیا، یہ امتحان ہو گیا کہ ایسی آزمائشیں تم پہ سخت آئیں گی۔ پھر یہ کہ موت کے بارے میں تربیت، ٹریننگ، عقیدہ جو ہونا چاہیے مسلمان کا، اس میں وہ بھی بتا دیا۔ پھر وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی کی موت نہیں آ سکتی اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اذن، پرمیشن اللہ کی۔ کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، کوئی برائی نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ نیکی کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے، برائی کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے۔ اگر دیکھیں اللہ کے اذن کے بغیر یہاں کچھ ہونے لگے نا، لوگ جو مرضی کر رہے ہوں، تو یہ کائنات ایک لمحے میں تباہ ہو جائے۔ اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ تو یہ بتایا کہ اللہ کے اذن کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کی موت کا اللہ نے تو نہیں ابھی لکھا، جو اللہ کا وقت ہے وہ ابھی نہیں آیا اور پہلے آ کر کو اسے مار دے، یہ بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے وقت سے پہلے ایک لمحے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، موت کے وقت سے پہلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی شہادت کی تمنا لیے، جنگیں لڑتے رہے، تو موت ان کی جب بستر پہ آئی تو انہوں نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں کہ ساری زندگی شہادت کی تمنا لیے جنگیں لڑتا رہا، اور میرا کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جس میں تیر، تلوار یا نیزے کا کوئی زخم نہ ہو۔ تو دیکھ لو آج میں کس طرح موت میری بستر پہ آ رہی ہے۔ تو موت جنگوں میں جانے سے نہیں آتی، موت کوئی حادثات کی وجہ سے نہیں آتی، موت تو اپنے وقت پہ آئے گی۔ تو یہ بتا دیا کہ موت اس وجہ سے نہیں آج پہلے آ گئی کہ فلاں جنگ میں گیا ہے۔ اچھا، پھر منافقوں نے جو تبصرے کیے، جو وہ فلاں ہماری بات مانتا تو وہ جنگ میں نہ جاتا، گھر میں ہوتا نہ مرتا، تو فرمایا کہ جن کی لکھی ہوئی تھی نا موت، وہ خود چل کے آ جاتے اپنے قتل کی جگہ پہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کسی کے لیے وقت رکھا ہے نا، فلاں وقت موت آئے گی، فلاں جگہ پہ آئے گی، انسان خود اس جگہ پہ چل کے چلا جاتا ہے، خود چل کے اپنی قتل گاہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ جس حادثے میں موت آنی ہے، جس بیماری میں آنی ہے، جس کیفیت میں آنی، انسان خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ مومن کا ہونا چاہیے کہ کوئی چیز، موت آپ کی وقت سے پہلے نہیں لا سکتی کوئی چیز، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی اور چیز۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جو بڑی خطرناک، جس کا یہاں ذکر بھی کیا اور کہا کہ اے ایمان لانے والوں، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، کافروں والی باتیں نہ کرو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کا کوئی آدمی سفر میں ہوتا ہے، جنگ میں مر جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اگر وہ جنگ میں نہ جاتا تو نہ مرتا۔ تو یہ فرمایا کافروں والی باتیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنگ میں گیا ہے تو اس لیے مر گیا ہے، جی سفر میں گیا ہے تو اس لیے مر گیا ہے، جی نہیں، ساری زندگی حضرت خالد لڑتے رہے تو موت آ گئی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں بڑی بڑی بیماریاں ساری زندگی لیے پھر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اور کئی جو ہیں بالکل صحت مند اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ موت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، اسی طرح کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو جو کامیابی ملے گی وہ بھی اللہ کے اذن سے، جو مصیبت آئے گی وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ تو یہ ہے کہ پرمیشن اللہ کی چاہیے، اذن اللہ کا۔
اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں جی کہ نیکی کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے، تو فرق یہ ہے کہ جب اللہ نیکی کے لیے پرمیشن دیتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے۔ نیکی کے لیے کیا ہے پرمیشن؟ مثلا ہم جب ارادہ کرتے ہیں نا، تو ایک اپلیکیشن ہے جو ہم نے ڈال دی ہے، اپلیکیشن ہم نے ڈال دی کہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا ارادہ اللہ کی طرف سے جی پرمیشن آ گئی، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت مل گئی لمحے کے اندر۔ اچھا، اگر ایک آدمی نے برائی کا ارادہ کیا، گویا کہ اپلیکیشن ڈالی میں برائی کرنا چاہتا ہوں، اللہ روکنا چاہے تو روک بھی دے، پرمیشن نہیں دے تو کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ پرمیشن دے گا، اذن دے گا، تو کیوں؟ اس لیے کوئی امتحان لے رہا ہے۔ جب امتحان ہو رہا ہے تو اللہ نیکی کی بھی اجازت دے گا، برائی کی بھی اجازت دے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر برائی کرنے والے کو برائی کی اجازت مل جائے، نہیں۔ کچھ شخص کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کی موت کا وقت نہیں آیا، تو ساری زندگی پیچھے پڑا رہے، نہیں اجازت ملے گی اسے قتل کرنے کی۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ ہر برائی کی پرمیشن مل جائے، نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو دے گا۔ لیکن اگر اللہ نے پرمیشن نہیں دی اور کسی کا ارادہ تھا برائی کا، تو وہ برائی اس کے کھاتے میں لکھ دی جائے گی۔ اور اگر نیکی کا کسی کا ارادہ تھا، پرمیشن اللہ کی طرف سے نہیں ملی، مثلا کہ حکمت یہ ہے کہ ابھی یہ نیکی اس وقت نہ کی جائے جی، تو اسے اجر اللہ کی طرف سے مل جائے گا۔ تو اب ایک دوسری چیز یہ ہے سمجھنے کی کہ مصیبت تکلیف جو انسان پہ آتی ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے زہر پی لیا، تو اب اس سے جو حالت اس کی ہوئی ہے، تو کہے گا جی کیوں یہ ہوا ہے، موت آ گئی، تو کہے گا تیرے زہر کھایا ہے، اس کی اپنی حرکت ہے، اس کے اپنے کرتوت کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم کہیں گے کہ اس کی یہ موت اللہ کے اذن سے آئی ہے، یعنی اس کے اپنے عمل کا بھی نتیجہ ہے اور اللہ کے اذن سے آئی ہے۔ اچھا، اگر اس نے کوشش کی ایسی جس سے موت آئے، لیکن اللہ نے ابھی پرمیشن نہیں دی، تو موت نہیں آئے گی۔ ایسی کوشش کے باوجود موت نہیں آئے۔ ایک آدمی ممکن ہے کئی منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگائے اور موت نہ آئے، بچ جائے، کیونکہ اللہ نے ابھی پرمیشن نہیں دی۔ اور اگر اللہ نے پرمیشن دی ہے تو موت آ جائے گی۔ لیکن ایسے ہی اس کو ہم کیا کہیں گے، کہیں گے کیوں ہوا اس کے ساتھ، اس نے خود ہی حرکت کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، اسے سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے جو اللہ نے بنائے ہیں ہر چیز کے لیے۔ اسباب اختیار کرے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے، حادثات سے بچانے کے لیے، ہر قسم کے اسباب اختیار کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرے کہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اس کی کوئی موت وقت سے پہلے لا سکتا ہے، نہ کوئی اور تکلیف اس پہ آ سکتی ہے، نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے، نہ مصیبت آ سکتی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ سبق ہے جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ موت آ گئی ہے، وقت آ گیا ہے، تو خود انسان پہنچ جائے گا اس کی جگہ پہ، اور نہیں آئی تو جو چاہے کر لیں، کوئی موت نہیں لا سکتا۔ لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فرشتے آئیں گے مدد کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پلاننگ کی اور سخت انتظامات کیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا جی وہ چھوڑیں جی، اس جنگ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بڑا، کچھ زیادہ ہمیں فکر نہیں، پلاننگ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے تو 5000 فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے۔ تو آپ نے ایسا تو نہیں کہا نا، آپ نے سخت پلاننگ کی، اور جب پلاننگ جو آپ نے کی اس میں مسلمانوں نے غلطی سے کمزوری دکھا دی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتح شکست میں بدل گئی، فرشتوں کی موجودگی میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اسباب اختیار نہیں کریں گے سارے معاملات میں، اپنے انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، حکومت کے معاملات، قومی معاملات، امت کے معاملات، ہم اسباب اختیار نہیں کریں گے جو ہمیں کرنے چاہیے، بہترین پلاننگ، بہترین تیاری، سب کچھ نہیں کریں گے، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو نکمے ہوں، جو خود پلاننگ اپنے لیے بھی نہ کر سکیں، جو اپنے لیے اسباب نہ اختیار کر سکیں، اور جو اس طرح کی خلاف ورزیاں کریں ڈسپلن کی۔
اسباب میں، تو ایسے لوگوں کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کرنے کے باوجود مدد نہیں کی، کیوں کہ تم نے یہ کیا۔ تو یہ ہے اللہ کی سنت، اس لیے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، مثالیں، ضابطے پہلے گزر چکے ہیں، دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہی قوموں کے ساتھ معاملات ہیں جس کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں سارے یہ سبق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، مدد آتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب ہم خود اپنی طرف سے پوری پلاننگ کریں گے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اسباب سارے اختیار کریں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اگر ہم خود اپنی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود آپ اختیار کیے جانے چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نتیجہ نکال دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوگی تو پھر اسی طرح کا نتیجہ نکلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔